بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماء العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة حبيب العالمين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الحسين عليهم السلام نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الرحمة بناء فتح الله وبناء نختم صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. محرم کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا اور آج استقبال کی اور تعارف کی مجلس ہے. تعارف کس کا؟ امام حسین علیہ السلام کا تعارف، واقعہ کربلا کا تعارف، مقاصد حسینی کا تعارف، مومنین کرام کے مشن کا تعارف، امام زمانہ کے ہدف کا تعارف. کربلا وہ چیز ہے جو امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کرتی ہے. کربلا وہ ہے جس نے اسلام کو زندہ کیا، کربلا وہ ہے جس نے نماز کو زندہ کیا، کربلا وہ ہے جس نے روزے کو حیات دی. کربلا اگر نہ ہوتی اسلام نہ ہوتا، کربلا اگر نہ ہوتی پیغمبری نہ ہوتی، کربلا اگر نہ ہوتی تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا. سب کچھ ہے کربلا کے صدقے. اس لیے تو امام حسین فرماتے ہیں لوگوں رحمت ہماری وجہ سے نازل ہوتی ہے، نہ فقط ہم رحمت للعالمین ہے بلکہ اگر کسی پر رحمت نازل ہونی ہو تو ہماری وجہ سے نازل ہوتی ہے. کوئی سلمان بنتا ہے تو ہماری رحمت کی وجہ سے، کوئی ابو ذر بنتا ہے تو ہماری رحمت کی وجہ سے، اگر کوئی شیعہ بنتا ہے تو ہماری رحمت کی وجہ سے، اگر کوئی جنت میں داخل ہوتا ہے تو ہماری وجہ سے، اگر جنت سے نکال دیا جاتا ہے تو ہماری وجہ سے، کسی کی توبہ قبول ہوتی ہے تو ہماری وجہ سے، کسی کی کشتی پار لگتی ہے تو ہماری وجہ سے، کسی کے لیے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو ہماری وجہ سے. امام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت اہل بیت ہیں. یعنی نبی کی اہل بیت نہیں ہے، نبوت کی اہل بیت ہیں. جان لو نبی کی اہل بیت اور نبوت کی اہل بیت میں فرق ہوتا ہے. نبوت کے بیٹوں میں اور نبی کے بیٹوں میں فرق ہوتا ہے. اس لیے تو پیغمبر نے اس مقام پر حسن و حسین کو پیغمبر لے گئے. اپنا بیٹا زندہ تھا ابراہیم، لیکن ابراہیم کو نہ لے گئے. بتانا مقصود تھا لوگوں محمد کا بیٹا ابراہیم ہے، نبوت کے بیٹے حسن و حسین. پیغمبر کا بیٹا ابراہیم کوئی معمولی نہیں تھا. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر ابراہیم زندہ ہوتا نبی ہوتا صدیق ہوتا، لیکن مبالغے کے میدان میں نہیں آیا کیونکہ محمد کا بیٹا تھا اور محمد کے بیٹے نے آنا نہیں تھا، نبوت کے بیٹے نے آنا تھا. امام فرماتے ہیں کہ نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. لوگوں جان لینا ہم معدن رسالت ہیں. رسالت کی کان ہے. اگر رسالت نکلتی ہے پھوٹتی ہے تو ہمارے گھر سے. اگر کوئی رسول ہماری ولایت کا اقرار نہ کرے تو رسول نہیں بنتا. جب ایک رسول اہل بیت کی ولایت کا انکار نہ کرے تو رسول نہیں بن سکتا. تو عام مسلمان کیسے بن سکتا؟ نہیں، جب رسول
علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، اہل بیت کی نبوت، اہل بیت کی عظمت کا اقرار نہ کرے تو رسول نہیں بن سکتا، تو عام کوئی مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ جب مسلمان نہیں بن سکتا تو خلیفہ کس طرح بن سکتا ہے؟ جب مومن نہیں بن سکتا تو امیر المومنین کس طرح بن سکتا ہے؟ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اس کی شرائط پر اترنا ضروری ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مہدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، لوگوں دیکھ لینا کہ ملائکہ کو ہم آتے جاتے دیکھتے رہے ہیں، ملائکہ ہماری وجہ سے اترتے رہے ہیں، ملائکہ ہماری وجہ سے اترتے رہے ہیں۔ ہم اگر نہ ہوتے تو وحی نہ ہوتی، ہم اگر نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، ہم اگر نہ ہوتے تو رسالت نہ ہوتی۔ ہماری وجہ سے ملائکہ اترتے رہے ہیں، ہم ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھتے رہے۔ قرآن کی کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے قرآن کا۔ قرآن کے بارے میں خدا کہتے ہیں قرآن میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ قرآن جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اگر اس پہ تم شک کرتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک سورہ لے آؤ، اس کی ایک سورہ لے آؤ۔ ایک سورہ تم نہیں لا سکتے تو میں کہوں گا تم اگر اہل بیت میں شک کرتے ہو تو اہل بیت جیسا لے آؤ۔ اگر مولا علی جیسا نہیں لا سکتے تو امام زمانہ جیسا لے آؤ گے۔ امام زمانہ جیسا بھی تم نہیں لا سکتے کیونکہ یہ قرآن ناطق ہیں۔ جب قرآن صامت جیسا قرآن نہیں آ سکتا، قرآن ناطق جیسا قرآن بھی نہیں آ سکتا۔ امام فرماتے ہیں نحن مختلف الملائکہ، ہم وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں، نزول ملائکہ کی جگہ ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یعنی جہاں قرآن آتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتایا جائے اہل بیت افضل ہیں یا قرآن، تو میں کہوں گا قرآن اہل بیت کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، قرآن اہل بیت کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اہل بیت کی وجہ سے قرآن کو منزلت ملی، اہل بیت کی وجہ سے قرآن کو عظمت ملی۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا۔ نحن مختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ اس لیے تو پیغمبر نے کہا تھا نا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، تو پوچھنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو گیا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل؟ تو پیغمبر نے جواب دیا تم نے نہیں سنا قرآن کی آیت، تم نے نہیں سنی کہ قرآن میں تم نے نہیں سنا کہ ایک رات، سورہ انزلنا میں ایک رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ہو سکتی ہے، اور وہ ضربت جو قرآن کی حفاظت میں لگے کیا وہ ثقلین کی عبادت سے افضل نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پاس کسوٹی قرآن ہے، اور قرآن کو دیکھیں، قرآن کو اگر سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھیں، قرآن کا اگر درس حاصل کرنا ہے تو اہل بیت سے حاصل کریں۔ اس لیے تو مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ لو سنی علی وسادہ لحکمت بین اہل القرآن بقرآنہم وبین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے ممبر قضا بچھا دیا جائے، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، تورات والوں کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا۔ اب پوچھنے والا سوال کرتا ہے جو انجیل ہے، جو زبور ہے، تورات ہے، یہ منحرف ہو گئی ہے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، کیا مولا اس قرآن سے، کیا مولا اس تورات سے، کیا مولا اس زبور سے، اس انجیل سے فیصلہ کریں گے؟ تو جواب ملے گا کہ مولا نہ اس انجیل سے فیصلہ کریں گے جو عیسائی کے گھر میں ہے، نہ اس تورات سے فیصلہ کریں گے جو یہودی کے گھر میں ہے، نہ اس زبور سے فیصلہ کریں گے جو زرتشتی کے گھر میں ہے، بلکہ مولا اس تورات سے فیصلہ کریں گے لوح محفوظ پہ، اس انجیل سے فیصلہ کریں گے لوح محفوظ پر ہے، اس زبور سے فیصلہ کریں گے لوح محفوظ پر ہے۔ کیوں کہ مولا اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو ہستی لوح محفوظ کو پڑھ سکے کیا اس کا عام لوگوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام اس خطبے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بناءً فتح اللہ، لوگوں ہمارے ذریعے خدا نے ابتدا کی ہے دین کی، بناءً فتح اللہ، خدا نے مخلوق کی ابتدا ہمارے ذریعے کی ہے۔ ہم نہ ہوتے تو خدا کی مخلوق کی ابتدا نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو خدا خالق نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو خدا رازق نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو خدا زندہ کرنے والا
والا نہ ہوتا، کیونکہ خدا کو یہ صفات اس وقت ملی ہیں، خدا نے جب عمل کیے ہیں۔ رازق تب بنا ہے جب اس نے رزق دیا ہے، خالق جب تب بنا ہے جب اس نے خلقت کی ہے، اس جو ہے محیی اس وقت بنا ہے جب اس نے کسی کو زندہ